وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا سمت کے بڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حال دل کس کو سنا
شام کے شام کے بازار میں چھین لے کوئی ردائیں آقا آپ کے ہوئے پڑھیے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت بالخصوص علماء کرام اور بالخصوص مسند صدارت پیر الوقار پیر طریقت رہنما شریعت منیر ولایت صاحبزادہ پیر منیر احمد جان لکشمن دید احمد برکاتم القدسیہ اور اس پاک محفل کے سجانے والے انتظام کرنے والے بالخصوص مولانا عبدالمنان صاحب حاجی شفیع محمد خجق صاحب اور جن جن احباب نے اس محفل بہت کو سجانے میں جتنا بھی تعاون کیا کوشش کی خالق کائنات منتظمین کے انتظام کو شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے بلا تمہید میں گفتگو کرنے لگا ہوں دوران سال عموماً اور ربیع الاول شریف میں بالخصوص ہر دیوار میں ہر مسجد میں دو قسم کے اشتہارات دیکھنے اور پڑھنے کو ملتے ہیں ایک اشتہار جس کا عنوان ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس اشتہار کے مشتہر داعی اور منتظمین مسلک اہل حدیث اور دیوبندی حضرات ہوتے ہیں اور دوسرے عنوان کا جو اشتہار ہر گلی میں ہر مسجد میں لگا ہوتا ہے اس کا عنوان ہوتا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے داعی اس کے منتظمین مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی حضرات ہوتے ہیں میں ان احباب کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک گزارش اور سوال کرنے لگا کہ جس عنوان کا آپ جلسہ منعقد کرتے ہیں بات تو ہم اہل سنت و جماعت پہ کی جاتی ہے کہ جی جشن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت دے میری دست بستہ عرض ہے کہ سیاستہ کی
6 معتبر کتابوں میں سے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے اندر کوئی ایسا باب دکھا دیں جو آپ کی اس عنوان پہ ہو سیرت النبی کے حوالے سے۔ اگر نہیں تو پھر سیدھا سادہ عوام کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی جشن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت دے۔ ہم آپ سے ثبوت مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ہیں اہل حدیث۔ اہل حدیث ہیں تو سیاستہ کی ان 6 معتبر کتاب میں سے کوئی ایک باب دکھا دیں جس باب کا عنوان یہی ہو کہ باب و سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جی آپ دکھا دیں حبیبی صاحب۔ ہم نے کہا کہ آؤ بغض کی عینک اتارو اور سیاستہ کی معتبر کتاب میں سے ترمذی شریف اٹھاؤ۔ جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 680 ہے۔ صاحب امام ترمذی نے ایک پورا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بی بی صاحب ہم نے مان لیا اس بات کہ جی کتب احادیث میں باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ہم نے تسلیم کیا، لیکن آپ ایک اور لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام میں عیدیں تو دو، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں نے کہا کہ آؤ یہ لفظ عید بھی آپ قرآن پاک سے دکھائیں۔ اتنی ڈھیلی آواز میں سبحان اللہ، اور پھر آپ اس کے متلاشی ہوں کہ جناب حدیث سے ہم جو ہے نا ترنم میں کوئی خطاب سنیں گے بآواز بلند صحیح باہر والوں کی آواز پھر بھی نہیں آ رہی بآواز بلند کے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اسے 90 نیکیاں عطا کرتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب عطا کرنے میں بخل نہیں کر رہا ہے، بندہ لینے میں کیوں بخل کرے گا؟ کہا جی ابھی بھی صاحب عید کا لفظ ہے۔ میں نے کہا آؤ خالق کائنات نے 7واں پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 114 میں ارشاد ہے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ایک سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تیرے رب کے اندر یہ قدرت ہے کہ پکا پکایا کھانا، جنابے والا کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان کیا وہ آسمانوں سے نازل فرما سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا باز آ جاؤ، اگر ایمان رکھتے ہو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میرا رب اس بات پہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے لیے بنا بنایا کھانا، پکا ہوا کھانا دسترخوان کی صورت میں خالق کائنات نازل فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، اپنے دست مبارک التجا کے لیے بلند کی، خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، ربنا دسترخوان ہمارے لیے نازل فرما، من السماء آسمانوں سے بنا بنایا دسترخوان، پکا ہوا کھانا ہمارے لیے نازل فرما، اور جب یہ کھانا نازل ہو جائے گا، جس دن یہ کھانا نازل ہوا، یہ دسترخوان نازل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی عید لأولنا وآخرنا، اے پروردگار یہ جو دسترخوان کے نازل ہونے والا دن ہے، یہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن، بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن۔ میں نے کہا جناب آپ رو رہے ہیں، یہاں پہ قرآن پاک کے مفہوم کو سمجھیے، جس دن آسمانوں سے بنا بنایا ہوا کھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خالق کائنات نازل فرما دی، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا دن اور بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہے۔ میں نے کہا دسترخوان جیسی نعمت بھی اس دن بھی عید پہ دن عید منانا جائز ہے، تو پھر کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت خالق کائنات نے عطا کی اسے عید کیوں نہ کہیں؟ رب کی بڑی نعمت کیا ہے؟ بخاری شریف جلد نمبر 2، نعمت اللہ محمد نعمت اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی نعمت پہ تو خالق کائنات نے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کے اندر مومنین پہ احسان جتلایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو حبیبی صاحب یہ مان لیا کہ جناب اس کو عید میلاد النبی بھی کہیں، لیکن یہ آپ ایک اور لفظ بھی تو استعمال کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہاں سے ثابت کیا؟ میں نے کہا یہ آپ کے گھر سے ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ جب دارالعلوم دیوبند کو پورے 100 سال ہوئے تو آپ نے ایک جشن منایا جس کا عنوان تھا 7 سالہ جشن دارالعلوم دیوبند۔ تم اگر اپنے دارالعلوم دیوبند کے 100 سال مکمل ہونے پہ جشن مناؤ وہ جائز ہے، ہم اپنے نبی کی آمد پہ جشن منائے تو جائز ہے۔ کہا بی بی صاحب آپ کو بات سمجھ نہیں آئی؟ جشن ہم نے اس لیے منایا کہ یہاں پہ علم پھیلا رہے ہیں، بڑا کام کیا ہے ہم نے، اور جشن تو خوشی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن مناتے ہیں یہ 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن ہے، تو آپ تو علیہ باللہ سوگ منائیں۔ میں نے کہا جناب ٹھنڈے دماغ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سوگ منائے وہ جن کا نبی مر گیا ہو، ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ شاید نے کیا کہا؟ ہر بے اصول کے لیے
فطری اصول زندہ ہے، چبر میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، جشن میلاد منا کری یہ بتاتے ہیں زمانے بھری کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ جشن میلاد منا کری یہ بتاتے ہیں زمانے بھری کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ کی آواز ایسی آئے کہ منکروں کے کانوں کو چیرتی ہوئی ان کے بھی علم میں آئے یہ مردہ نبی کا جشن نہیں منا رہے، زندہ نبی کا جشن منا رہے۔ جشن میلاد منا کری یہ بتاتے ہیں زمانے بھری کو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول میرے اعلیٰ حضرت نے کیا بولا؟ تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہم نے بھی بچپن گزارا سپی میں، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے جناب مفتی محمود صاحب کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہے، جناب سیاسی نعرہ لگتا ہے کہ بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ ارے تمہیں وہ سیاسی نعرہ مبارک ہو، تمہیں وہ مفتی صاحب کا زندہ رہنا جناب والا مبارک ہو، ہمیں اپنے نبی کا یہ نعرہ مبارک ہو کہ وہ زندہ تھے، زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی ہمارے زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ یہ تو آپ نے بڑی لفاظی کی، جوش خطابت میں بڑا زور دکھایا ہے اپنے لسان۔ وہ جی میں نے کہا آؤ جلاؤ افہام، صفحہ نمبر 63 پہ ابن قیم تمہارا بہت بڑا چھوٹی کا محدث گزرا، اس نے جو ایک حدیث مبارکہ لائی ہے وہ پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہمارا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، وہ حدیث سنیں اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعے والے دن میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، یہ وہ دن ہے جس پہ ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور ملائکہ پہنچ کر عاشق رسول کا درود سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کہا بی بی صاحب آپ
آپ کو بڑی دلیل دے رہے تھے کہ جی نبی زندہ ہیں. میں نے کہا آپ ٹھنڈی کر کے کھائیں, ابھی تک حدیث چل رہی ہے. ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے, جو کہیں جہاں سے بھی درود پڑھتا ہے, یہ میرے آقا نے فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ, جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھو, یہ فرشتہ مجھ تک درود پہنچاتا ہے. ہمارا بھی عقیدہ ہے, اس میں زندہ ہونے کی کہاں بات. میں نے کہا آگے حدیث پاک کہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اہل محبت, جو عاشق رسول محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے, اس درود کو میں خود سنتا ہوں. الا بلغنی صوتہ, اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. اس عاشق رسول کا درود میں خود سنتا ہوں. جب یہ حدیث بیان کی نا تو صحابہ کرام نے عرض کیا, اور پھر حدیث پاک کے الفاظ کہ الا بلغنی صوتہ حیث کان. میرے آقا نے فرمایا جہاں سے بھی, وہ پاکستان کیوں نہ ہو, حیث کان, جہاں سے عاشق رسول کوئی درود پڑھتا ہے, اس عاشق رسول کا پڑھا ہوا درود میں خود سنتا ہوں. صحابہ کرام نے عرض کی وَقُلْنَا بَعْدَ وَفَاتِكَ, یا رسول اللہ آج تو آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ آپ ہمارے سامنے موجود ہیں, کیا وصال فرمانے کے بعد بھی آپ ہمارا درود خود سنیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال وبعد وفاتی. او میرے دیوانوں, او میرے پیارے صحابہ, وصال فرمانے کے بعد جیسے آج زندگی میں میں تمہارا درود سنتا ہوں, وصال فرمانے کے بعد ایسے ہی تمہارا درود سنوں. کہا جی یہ آپ نے بڑا جوش کتابت کے اندر یہ کچھ بول گئے. میں نے کہا جناب المحنت علی المفند اپنی ہی کتاب اٹھا کر دیکھیں, اس کے اندر اب جو حوالہ دینے لگا, اب جو وہ حدیث کہ کیسے اہل محبت کا درود سنتے ہیں. دلائل الخیرات کے اندر یہ حدیث مبارکہ سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم. اہل محبت کا, عاشق رسول کا گوشہ تنہائی کے اندر میرے آقا کی محبت میں ڈوب کے درود پڑھتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس عاشق رسول کا درود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. یہ المحنت علی المفند میں جناب خود لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خود بھی دلائل الخیرات پڑھتے تھے اور مریدین کو اس کے پڑھنے کی تلقین بھی کیا تھا. اس میں لکھا ہوا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفهم. تو اس لیے ہم زندہ نبی کا میلاد بھی مناتے اور جناب اپنے نبی کو زندہ بھی تسلیم کرتے ہیں. دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع پد میں ہدایت بلا لاکھوں سلام شمع بز میں
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں جن کی تعظیم کرنا سکھائے خدا جن کی تعظیم کرنا سکھائے خدا ان کی توقیر روئے ذات لاکھوں سلام حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی آئے رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی لاج والے جہاں جہاں سے وہ گزرے خلد کی گلی ہو جائے اندھیری رات میں ہنس دے تو روشنی ہو جائے لب پاک اگر ڈال دے حضور میرے تو کھارے پانی کی ہر موج مد بھری ہو جائے بشر ہی کہے کہ منافق سمجھ سکا نہ انہیں سمجھ ہی جائے وہ اللہ کا ولی ہو جائے جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں دید لئی اکھیاں